ویلکم بیک ٹو اندر ہارر ویڈیو۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے خوبصورت چڑیل۔ یہ کہانی ہے سفیر حسن کی۔ سفیر حسن کا کہنا ہے، فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ میں نے فون جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں نے پوچھا، جی کون اس رات کون ہو جو تم مجھے تنگ کر رہے ہو؟ تو دوسری طرف سے جواب آیا، میں تمہارا دوست اکبر ہوں۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، کون مار دے گی تم کو؟ ہیلو ہیلو، لیکن اکبر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا۔ اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست تھے۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا، اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلدی میں اکبر کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک باورچی خانہ، چھوٹا سا صحن تھا جس میں ایک بڑا پرانا کیکر کا درخت تھا جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں نے کیکر کے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرے اندر سے بند تھے۔ میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے کھڑکی کا خیال آیا جو نہر والی سائڈ پر تھی۔ میں حویلی کی پچھلی طرف گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھڑکی کھلی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازہ خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا، اب بجلی آ چکی تھی۔ میں نے بلب جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا پڑا تھا اور بابی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا کہ اچانک میری نظر خون کے دبوں پر پڑی جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے، یعنی کہ کمرے سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی، لیکن بابی کا کوئی پتہ نہ چلا، لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے بابی کو ساتھ لے گیا ہو۔ میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا، لیکن میں نے تھانے کال کر دی اور سب حقیقت بتا دی اور خود پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آتے ان کے پیچھے چل پڑا، لیکن نشان نہر میں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی، پر میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازے پاؤں کے نشان مل گئے، یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آئی تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان میں جا رہے ہیں۔ میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بابی کو قبرستان کی طرف لے کے گیا ہے۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھے کرنے لگے۔ ہم قبرستان میں داخل ہو گئے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا۔ میں پہلے کبھی اس قبرستان میں نہیں آیا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، پاؤں کے نشان اب وہاں نہیں مل رہے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے کہ انسپکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا اکبر کی کسی سے ذاتی دشمنی یا کاروباری دشمنی تھی؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں، اکبر تو نہایت شریف اور خاندانی انسان تھا اور اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ تو انسپکٹر صاحب نے پوچھا کہ اکبر کی شادی کب ہوئی اور کیا اسے آج بینک سے چھٹی تھی؟ تو میں نے کہا کہ آج اس کی حاضری تھی اور ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی 2 ہفتے پہلے، اور ان 2 ہفتوں کے اندر ان دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور شادی کر لی۔ انسپکٹر صاحب کو میں نے بتایا کہ ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی، ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے، اس لیے اس کا چانے سے پالا اور اسی لیے انہوں نے شادی میں دیر نہیں کی۔ انسپکٹر نے پوچھا وہ کہاں رہتے ہیں، تو میں نے بتایا کہ وہ شہر میں رہتے ہیں اور نہایت ہی شریف لوگ اور ایک اچھی فیملی ہے۔ اچانک ہی سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب یہاں پر ایک لڑکی پڑی ملی ہے۔ ہم ایک طرف درختوں میں چلے گئے، وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے بابی ثنا پڑی ہوئی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ نشان بابی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ انسپکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی، وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے اور ہم بابی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی اور اس کو ہسپتال لے گئے۔ بابی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور صرف وہی بتا سکتی تھیں کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئیں۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف ہو گیا۔ اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں سے آ گئے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرام بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی بہت برا حال تھا، وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا، بینک میں ملازمت کی، شادی بھی اس نے اپنی پسند کی۔ ثنا بابی پر بھی شک کر رہے تھے، سب طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ شادی کو کچھ دن ہوئے اور یہ حادثہ ہو گیا۔ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے۔ بابی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بینک سے واپسی پر میں ہسپتال چکر لگاتا، اکرام بھائی اور اکبر کی والدہ ہسپتال میں ہی تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ بابی کے ذریعے ہی اکبر کے قاتل تک پہنچا جا سکتا ہے، اور پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر موجود تھے۔
ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپیکٹر سے ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر بعد بولا، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی آ چکے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب؟ تو ڈاکٹر خان نے بتایا کہ اکبر اکیلا گھر آبادی سے دور تھا، یہاں وہ رہتا تھا، گھر میں صرف وہ اکیلا رہتا تھا، پھر اچانک شادی ہوئی ایک انجان لڑکی سے۔ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ثنا بھابی تو بہت اچھی اور کافی خدمت گزار خاتون ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تو وہ کہاں ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہاں ثنا بھابی زندہ ہے اور ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اور ابھی تک انہیں ہوش نہیں آیا۔ انسپیکٹر خان نے مجھے اپنے ساتھ ہسپتال چلنے کو کہا اور کہا کہ وہاں جا کر ہی ساری بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرام بھائی وہاں پر موجود تھے۔ اکرام بھائی، بھابی کو ہوش آیا؟ میں نے اکرام بھائی سے پوچھا تو اکرام بھائی نے بتایا کہ ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا، اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ اندر روم میں ہے۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہے، اسے ہوش آ گیا؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ خطرے سے باہر ہے اور انہیں جلد ہوش آ جائے گا۔ تو انسپیکٹر خان نے ڈاکٹر سے اجازت چاہی کہ کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو دیکھا کہ خان بھابی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے ہمیں اپنے ساتھ باہر آنے کو کہا۔ جب ہم دونوں باہر آ گئے تو ایک طرف کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا کہ سفیر، یہ ثنا نامی لڑکی وہی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دلہے کے ساتھ ہمیں اس کی ہی تصویر ملی ہے لیکن یہ ہمیں نہیں مل رہی تھی۔ میں نے انسپیکٹر سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ کیا ثنا بھابی قاتل ہیں؟ تو انسپیکٹر نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن شک اسی پر جا رہا ہے۔ میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں، پہلے بھی چند ایسے کیس آ چکے ہیں جن میں ہر قتل ہونے والے شخص کی بیوی یہی تھی۔ یہ تصویر شادی کے پہلے دن لی جاتی، وہ کم سے کم شادی کے ہفتے بعد جا کے ملتی اور تب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے غائب ہو جاتی، لیکن یہ اب کے بار کس طرح سے پکڑی گئی یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو میں نے انسپیکٹر خان کو بتایا کہ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے مجھے فون کیا تو میں فوراً ہی نکل پڑا۔ 5 سے 10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا تو شاید یہ اس وقت اپنے کام کر کے نکلی ہو۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، وہ تو میں نے خون کے نشانوں کا پیچھا کیا۔ انسپیکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ 2 لیڈیز آئیں۔ میں نے خان سے کہا کہ اگر یہ چکر ہے تو میں کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ انسپیکٹر خان نے کہا ہاں سفیر، تم نے ٹھیک کہا، میرا ایک جاننے والا ہے بزرگ، وہ عمل کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جلد ہی وہ لیڈیز پولیس والی بھی آ گئیں۔ ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا، بہت نیک بزرگ تھے۔ ان کے آستانے پر ہر وقت ہجوم ہوتا، ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں موجود ہوتا۔ خیر ہم نے پہلے کال کی تھی اس لیے وہ ہمارے منتظر تھے۔ میں نے اور انسپیکٹر خان نے ساری بات حقیقتاً پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل اپنے منہ میں پڑنے لگے۔ عمل کرنے کے بعد انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، اس لڑکی کا خاتمہ یا اس لڑکی کی حقیقت، یا کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہیں؟ میں اور انسپیکٹر حیران ہو گئے۔ ہم نے کہا پیر بابا ہمیں پہلے یہ تو بتائیں کہ وہ لڑکی کیوں ہے اور ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو ان بزرگ نے ہمیں بتایا کہ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے، وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی، یعنی چڑیل کی بیٹی اور اس کا باپ انسان تھا جو اس کو چھوڑ کر چلا گیا، جس کو اس کی چڑیل ماں نے بعد میں مار دیا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلا کاٹ کر اپنی قید میں قید کر لیا۔ تو اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی، اس کے چچا نے اس کو پالا پوسا۔ چچا اس کی حقیقت سے نہ علم تھا، اس کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا۔ جب وہ اس لڑکی کی بار بار شادی کروا رہے ہیں تو ان کو شک نہیں ہو رہا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بولی بالی صورت لے کر پیدا ہوئی ہے، ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے اور وہ اپنا شکار خود تلاش کرتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنے شکار کے ساتھ رہتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھانے، ہسپتالوں میں، ریلوے اسٹیشنوں نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو ایک نئی کہانی سناتی ہے اور اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ تو میں نے پیر بابا سے پوچھا کہ اس دفعہ وہ پکڑی کیسے گئی اور وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ تو پیر بابا نے کہا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ چڑیل کی بیٹی ہے لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزور اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتی ہے۔ اس رات جب وہ اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنی پڑی۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی میں وہ اس درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی کیونکہ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔
تو میں نے پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پیر بابا نے کہا آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے پوچھا کیا پیر بابا اس پر گولی اثر کرے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں کرے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اس گولی سے واقع ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے اسی قبرستان میں 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی۔ اس کے بعد اب جو سزا دینا چاہو وہ اس سزا سے تکلیف اٹھائے گی، اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط کام نہ کرے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اب چلے کے لیے کوئی آدمی تلاش کرو، میں تو پہلے ہی 1 سال والا چلہ کاٹ رہا ہوں۔ یہ چلہ آدھی رات کا ہے، پہلی رات کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ میں تیار ہوں، اس نے میرے دوست کو مارا اور نہ جانے کتنے لوگوں کا شکار بنایا ہے۔ تو بزرگ نے کہا ٹھیک ہے سفیر بیٹا، یہ لو ستو کے دانے، کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلہ کرنا اور حصار سے باہر نہیں آنا۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود آؤں یا تمہارے دوست اکبر بھی آ جائے، تم نے کسی کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا، بس میرا بتایا ہوا عمل کرتے رہنا ہے، اور دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، بینک سے چھٹی لے لو۔ میں نے پیر بابا کی بات مان لی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بابی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی ایک چڑیل کی بیٹی۔ رات کا وقت تھا، فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی تو یہ اطلاع ملی کہ بابی ثنا ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ اس بارے میں اور کچھ معلوم نہ ہوا۔ میں نے اسی وقت انسپیکٹر سے بات کی تو اس نے کہا اب وہ چلہ کرنا ضروری ہو گیا ہے، خدا نہ کرے تو وہ کسی اور کی بھی جان لے لے۔ صبح ہوتے ہی میں بینک گیا اور بینک سے 5 چھٹیاں لی اور انسپیکٹر خان کے پاس پولیس اسٹیشن چلا آیا۔ وہ میرے انتظار میں تھا۔ اس نے پوچھا میں نے چھٹیاں لے لی؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انسپیکٹر خان نے کہا ٹھیک ہے، چائے پی لو، پھر ہم ثنا بابی کے چچا کے گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اور مجھے اس کا گھر اچھی طرح یاد ہے، اور ایک پڑوسی سے پتہ چلا ہے کہ کل رات کو جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اس لیے اس کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ اس کے آبائی گاؤں گئے ہیں۔ انسپیکٹر خان نے پوچھا کیا ثنا بابی ان کے ساتھ ہیں؟ تو میں نے کہا ظاہری بات ہے کہ ثنا باجی چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں تو جانا ہی چاہیے تھا، اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپیکٹر خان نے مجھ سے پوچھا۔ تو میں نے انسپیکٹر خان کو گاؤں کا نام بتایا، لال سندر والا گاؤں، اور موٹر وے کے ساتھ فیصلہ آباد سے کچھ پہلے ہی ہے۔ ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا فائدہ اٹھاؤ سفیر، تم اپنا چلہ آج رات سے ہی شروع کر لو۔ انسپیکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ، اگر وہ وہاں نہیں ہے تو اطلاع ملتے ہی مجھے بتانا، پھر میں اپنے عمل سے پتہ کروں گا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح سے آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ وقت تھا۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا، وہاں پر میں نے حصار کھینچا تو میں اس قبر پر بیٹھ گیا اور چولہا شروع کیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ اسی دوران انسپیکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا۔ میں گھر آ کر سو گیا۔ دن کو بہت سی کالز آئیں لیکن میں نے یس نہیں کی۔ شام 5 بجے کے قریب میں اٹھا، کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی کافی خراب تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا، ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر میں علم کرنے لگا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگے، ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں، بہت زیادہ شور ہو رہا تھا اور مجھے عمل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی۔ کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کیا، بارش حصار کے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں بیٹھا تھا وہاں کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسے، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آیا۔ موسم اب صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادلوں کا شور بھی تھم چکا تھا، اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے مجھے انسپیکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ خان نے کہا سفیر یہ عمل، یہ چلہ چھوڑو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی، میں چلہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں چلے میں مگن رہا۔ خان نے کہا اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو، اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو میں اپنے ٹائم پر اٹھا اور آج کے ساتھ امتحان کے لیے تیار ہونے لگا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی، کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ چلہ میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا۔
وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید لباس میں میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی تھی۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے کہ آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، اب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کسی طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے گونج اٹھا۔ قبر سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ثنا بابی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے ہیں، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ نہ وہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ کیسی لگی؟ کیا آپ ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔